ویلکم ٹو دا INN ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. السلام علیکم ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں INN ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد پروگرام میں. لاسٹ پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اٹریکشن پہ, کس طرح سے ہم اپنی ہیلتھ, ویلتھ اور ہیپینس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. بالکل ناظرین, آج آپ کو ہم بتائیں گے, سکھائیں گے بڑے اہم موضوع, بہت بہترین, کیا آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ کو, ویلتھ کو, ہیپینس کو. یہ بہت اہم ترین موضوع ہے اور بہترین موضوع ہے کہ انسان ہمیشہ اس کشمکش میں, اس تلاش میں ہے کہ وہ کیسے اٹریکٹ کریں, اٹریکشن ہو میں ہر چیز کو اٹریکٹ کرے, ہیلتھ کو, ویلتھ کو اور ہیپینس کو وہ اٹریکٹ کرے. ان میں ایک, جس طرح ہم نے بات کی, گریویٹیشنل فورس, ایک طاقت ہے, اور آج کی ریسرچ کے مطابق انسان گریویٹی رکھتا ہے, انسان طاقت رکھتا ہے, کشش رکھتا ہے, اٹریکٹ کرتے ہیں یعنی متاثر کرتا ہے, تاثر رکھتے ہیں. جس طرح کشش شکل ہمیں تاثر رکھتے ہیں اور ہمیں متاثر کرتا ہے, کھینچتے ہیں, اس طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فورس, بہت بڑی طاقت, وسع طاقت اور ہر مشین سے پاورفل ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کو چینج کیا انہوں نے, اتنی مشینیں بنائیں. آج میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کی گھر میں, میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, باڈی میری لینگویج ہر چیز آپ سمجھ رہے, ہم جو کچھ کہہ رہے, جو کچھ بول رہے, وہ سب کچھ آپ سمجھ رہے. یہ بھی انسان نے بنائی ہے. انسان کے اندر کوئی سافٹ ویئر تھا تو اس نے ہارڈ ویئر ملایا. اسی طرح انسان سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت بڑی پاور ہے, وہ یہ اٹریکٹ کر سکتا ہے ہر چیز کو, یہ پاسبل ہے. تو آج کا موضوع بہترین ہے خالدہ. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے ہم جیسے جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اپنے پازیٹیو وے سے ہیلتھ کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں, ویلتھ کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ہیپینس کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو کوئی ٹپ آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگ کریں اس کو؟ نئے ریسرچ کے مطابق ٹپ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے سمجھنا پڑتا ہے خالدہ, پہلے ہم واقعی کوئی چیز, جب تک کسی چیز کو ہم نے ماننا ہی نہیں, جاننا ہی نہیں کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ دیکھیں ان کے ذہن میں, کچھ لوگوں کے ذہن, کچھ لوگ تو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ٹیلیپیتھک فورس ہوتے ہیں, میگنیٹک فورس ہوتے ہیں, واقعی کچھ لوگوں میں بڑی کشش ہوتی ہے, کچھ لوگ مانتے ہیں یہ چیز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں, ہر کوئی اس بات کو, ہر چیز کو کسی اور اینگل سے سمجھتے ہیں. تو ہر انسان کے اپنے ایک سائیکولوجی ہوتی ہے, اپنے ایک مائنڈ سیٹنگ اس نے کی ہوتی ہے, جو انسٹالیشن ہوئی ہوتی ہے, جس طرح کے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے, وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. ماحول بھی ٹھیک ہوگا, سارا کچھ ٹھیک ہوگا, ماحول میں بھی اٹریکشن کی بات ہو رہی ہوگی, لیکن ایک شخص قبول ہی نہیں کر رہا ہوگا ماحول کو. انہوں نے کچھ اور چیزیں قبول کی ہوتی ہے, یا سنی ہوتی ہے, یا کچھ اور انسٹالیشن ہوئی ہوتی ہے. مگر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انسانی صلاحیتیں کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تو اس پہ ہمارے سوالات جوابات ہو کہ ایک ٹیلیپیتھک فورس ہوتی ہے, مائنڈ فورس ہوتی ہے, جو طاقت ہے جو ہمارے وجود میں موجود ہے, ہمارے مائنڈ کی جو انرجی ویوز ہیں, الفا, بیٹا, ڈیلٹا, ہماری باڈی میں انرجی سینٹرز ہیں, وہ بھی تو ایک پاور ہی ہیں. پاور ہے, بالکل جی. یہی بات ہے ناظرین کہ ہم آج اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے سکھانا چاہتے ہیں آج کہ آپ میں اٹریکشن ہے, آپ میں پاور ہے, آپ میں طاقت ہے. اس کو کیسے اپلائی کریں, کیسے ہم اس کو استعمال کریں, اسی پہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ ہم کس طریقے سے صلاحیتوں کو اجاگر کریں, ایکٹیویٹ کریں, ایکٹیویشن کریں اس کی. یہی اسی پہ ہو گئی ہے ہمارا جو ابھی آج کا جو پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب, جیسے جو لوگ اپنی پاورز کو سمجھتے ہیں, انسانی پاورز کو سمجھتے ہیں, وہ ہیلتھ حاصل کرتے ہیں, ویلتھ حاصل کرتے ہیں, ہیپینس حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ جو زیادہ تر بیمار رہتے ہیں یا ان کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے, وہ آیا نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, زیادہ تر تو تقریباً ایسا ہوتا ہے, کیونکہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم زیادہ تر جسمانی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے مالی حالت خراب ہو جاتی.
اپنے آپ کو نہ جاننے کی وجہ سے، چیزوں کو اس قابل نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم ہیلتھ کو، ویلتھ کو اور ہیپینس کو اٹریکٹ کریں، وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ طرز نہ ہونے کی وجہ سے، وہ سٹڈیز نہ ہونے کی وجہ سے، وہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرے میں بھی نہیں ہے، ہمارے ارد گرد میں بھی نہیں ہے، والدین سے بھی نہیں مل رہا ہے، ٹیچر سے بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا کسی چیز کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا لیڈیز جو ہیں وہ اس قدر مایوس ہو چکی ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، صحیح، یا کوئی ایسے ریلیشن شپ میں ایسے کوئی بات آ چکی ہوتی ہے، وہ اس قدر مایوس ہوتی ہیں اپنے فیوچر کے لیے کہ اگر ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو ہم تو بالکل شاید زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پاورز دی ہیں، جو ایک کامیاب شخص ہے جو سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے معاشی حالات بہتر ہیں، وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہے، تو ہم بھی اس طرح سے اگر کوئی نہیں ہے سپورٹ کرنے والا تو ہم خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح، آج کل تو ریسرچ ہو رہے ہیں خالدہ، اور میرے خود کی تجربات ہے کہ میں جب پہلے بار کائنات کو اسٹڈی کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کائنات میں ایکزو بیولوجی پہ میں اسٹڈی کرتا تھا، اور کائنات میں لائف موجود ہے نہیں ہے، کیسے ہے، اور انسان کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 2006 میں ہماری ایک ایڈ آئی ہوئی تھی نیوز پیپر دا نیوز میں، اور 2006 میں ہی اس میں ایک ساتھ اور ایڈ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک اور سیارہ دریافت کیا۔ بالکل آرٹیکل آیا ہوا تھا۔ آپ کی جو بک تھی ذیل سائنسز، جو اس میں وہ میرے خیال میں اس سے کوئی 5-6 سال پہلے پبلش ہو چکی تھی جی، اور اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا، وہ پھر میں نے نکال کے اس کو پڑھا بھی اور میں نے اس کو دیکھا بھی، اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ 14 سیارے ہیں، 14 سیارے ہیں۔ تو یہ جو ہماری ان سین پاورز ہیں ان کے تھرو ممکن ہے کہ ہم پوری یونیورس کو ہم ڈسکور کر سکتے ہیں۔ خالدہ یہ تو آپ میری وہ تجربات، وہ ایسی چیزیں بتا رہے جو میں ناظرین کو نہیں بتاتا، کیونکہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے کوسچن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تمہیں لامحدود پاورز دی ہیں، تم اس کائنات کو مسخر کرو، تو ہم فزیکلی، تو آپ کے ہر لیکچر میں سنتی ہوں آپ فزیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کائنات کو ڈسکور کر سکیں۔ تو میں اس لیے میرا کوسچن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پاورز دی ہیں، وہ اپنی ان پاورز کے تھرو اس کائنات کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ بالکل خالدہ اور ناظرین، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس بارے میں کہ واقعی ہم کچھ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہم یونیورس کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، چیزوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، انسان کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے اٹریکشن پہ، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو انسان ہیں، ایک عام انسان جن کی اتنی زیادہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے، جو اس چیزوں کے جو انسان کی جو پاورز ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جو ہماری ان سین پاورز ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی ہیلتھ کو، ہمارے معاشرے میں آج کل جو ایک فیئر پایا جاتا ہے، بہت سارا سٹریس ہے، ٹینشن ہے، کس طرح سے ہم پازیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں جی۔ اور کیا یہ جو کائنات ہے اس میں ہر ایک چیز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، میگنیٹ میں اٹریکشن ہوتی ہے، ہمارے جو مونز ہیں وہ ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت سے کوشچن کیے خالدہ کہ کون سے کوشچن کا جواب دیں، مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ثبوت کے طور پہ کہ اگر انسان میں ایک میگنیٹک فورس ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک سوئی دھاگا لے کے نا، دھاگا لمبی کر کے اور یہاں سے آپ تھوڑے سے ادھر سے لٹکا کے اور آپ سوئی کو یہ انگلیاں لگائیں گے تو یہ کھینچتے ہیں انسان میں، یعنی ایک کشش ہے، ایک طاقت ہے، فورس ہے۔ اس چیز کو تو سائنس نے بھی پروف، سائنس بھی پروف کیے، سائنس بھی بالکل کہتے ہیں کہ انسان تو الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے اور یہ ہر چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔
تو آج کل جو دنیا میں پڑھاتے ہیں کہ آپ کس طرح اٹریکٹ کریں اپنے ہیلتھ کو، ویلتھ کو اور ہیپینس کو کیسے اٹریکٹ کریں، وہی میتھڈز میں بتا سکتا ہوں. اور وہ ہوتی ہے یہ کہ ہیلتھ کو کیسے اٹریکٹ کریں. سب سے پہلے ہیلتھ اہم ترین چیز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہیلتھ کو اٹریکٹ کرنے کا ایک بہترین جو ذریعہ ہے، ذرائع ہیں، بہت سی بنایا گیا ہے. اس میں سے ایک سمدھا ہیلنگ انرجی ہے. یہ طریقہ ایسا ہے کہ یہ کوئی استاد آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ اٹریکشن آپ کے رہ جاتے ہیں ہیلنگ پاور کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، نیچرل فورس کے ساتھ، نیچرل طاقتوں کے ساتھ. تو پھر آپ ہر چیز کو، ہر صحت کے ہر پہلو کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، چاہے آپ کی نفسیاتی ہے، چاہے آپ کی جسمانی ہے، چاہے آپ ادرس کی ہے. اور اگر ہماری صحت صحیح ہوگی تو ہم خوش بھی رہ سکتے ہیں، ہم پرسکون بھی رہ سکتے ہیں، ہم اپنی سکسیس کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اٹریکشن خالدہ ہر چیز میں جس طرح کی موجود ہے، انسان میں بھی ایک ایسے اٹریکشن ہے جو کہ کچھ لوگ، جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کچھ لوگوں کی صحت خراب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی صحت بڑے اچھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کا؟ آج کل 95% لوگوں کی صحت صحیح نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ہمیں اٹریکٹ کیا ہوا ہے، مشینوں نے، مصنوعی دنیا نے ہمیں اٹریکٹ کیا ہے اور ہم اسے اٹریکٹ کیا ہے، اس اٹریکشن ہے اس میں اور ہم بھی اٹریکٹ کیا اس سے. حالانکہ وہ مشین نے ہم نے خود ہی اٹریکٹ کرتے ہیں ہمیں اور ان کو، دونوں کو. بالکل ہم نے خود کریٹ کیا. ہم اس چیزوں سے اپنے وہ جو چیزیں بنائی ہیں ہم نے، ان چیزوں سے بڑے ہمیں متاثر. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نیچر سے ہم اٹریکشن ہمارے کوئی نہیں، نیچر کے ساتھ ہمارے کوئی رابطہ نہیں، تو اس وجہ سے ہماری صحت خراب. صحت کو بحال کرنے کے لیے ساتھ ساتھ مشینی دنیا، مصنوعی دنیا کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ نیچر کے ساتھ کنیکٹ، نیچر کو اٹریکٹ. بالکل. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں جب ہم ایک کیفیت میں آ جاتا ہے، میڈیٹیٹنگ کیفیت میں آتا ہے، نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کنیکشن بنتے ہیں ہمارے، اور پھر ہمارے اندر قلبی سکون، قلبی طمانینت اور ایک ذہنی سکون آ جاتا ہے. ساتھ ساتھ فزیکل صحت بھی بہتر ہوگی. فزیکل صحت، کیونکہ فزیکل صحت تو ظاہر ہے مسٹ، کیونکہ جب نیچر کے ساتھ ہماری باڈی بھی تو نیچرل ہے نا. بالکل. یہ مشین نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی مصنوعی کوئی میٹیریل ایسا نہیں ہے جو کہ جو دوسری جو ایلیمنٹس ہے، دھات ہے، کوئی اور چیز ہے، یا یہ ایک زندہ چیز ہے. یہ اٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور کر بھی سکتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ 100 ٹریلین انرجی سینٹرز انسان کے وجود میں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے ایک بڑا نظام ہے، ایک سیل ایک بڑا نظام، بہت بڑا نظام اٹریکٹ کرتا ہے انسان کو، اور ایک سیل کی وجہ سے پورا نظام بگڑ سکتا ہے. ایک سیل کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ ایک خلیہ ہے امیبیس، جی ٹھیک ہے، وہ ایک خلیہ ہے اور وہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے، اور انسان کو بالکل اگر اس کو علاج نہیں کیا جائے تو انسان کو ختم ہو سکتا ہے، ختم کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خالدہ کہ ہمارے وجود میں 100 ٹریلین خلیہ موجود ہے، ان کا تو کوئی نہ کوئی کارکردگی تو مطلب 100 ٹریلین جو ہیں وہ مشینیں موجود ہیں کسی چیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اٹریکٹ پورا نظام ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کو انسان جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے حیران کن ترین مشین ہے. شاید اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ انسان کو اگر اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو جان لے. ایک سیل پہ جو ڈاکٹرز ہیں، آپ خود لیکچر میں بتاتے ہیں، ایک سیل پہ جب آپ لوگ اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو کتنے سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن وہ اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی. کمپلیٹ ابھی بھی نہیں ہے، اور انسان کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ. جب انسان اپنے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے تو اس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ مزید بڑھتا جاتا ہے. بالکل. تو بات یہ کہ ہم ایک پورا نظام ہے. ایک تو خالدہ ہم فزیکل نظام سے ابھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فزیکل نظام ہے ہمارا.
اور فزیکل نظام سے بڑھ کے ایک جو ہماری جو نہ نظر آنے والی جو انرجیز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پاورز دی ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے ایک نظام ہے. اٹریکشن تو وہی چیز ہے, ہماری باڈی بھی اسی سے اٹریکٹ ہے نا, اس چیزوں سے ہی متاثر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے, اور وہ ہے میٹا فزیکل فورس جو ہمارے ہے, جو 12 ڈائیمیٹر جو ہمارے انرجی اورا ہے جسے ایتھرک باڈی کہتے ہیں, جو آج کل اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, اور اے جی مشین کے ذریعے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کل تو ڈاکٹر بھی اے جی مشین استعمال کرتا ہے, اور اس سے بھی ایڈوانس اور ایک اور مشین ابھی بنایا گیا ہے جو کہ انسان کی جتنے بھی انسین فورس ہے, پاور ہے, اس کو جان سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایسی مشینیں بنائے ہیں کہ آپ کے خیالات کے ساتھ کام کرتا ہے, جھوٹ و سچ کا پتہ لگا سکتا ہے. ان مشینوں کے ذریعے یعنی اس طرح سے انسان کو یقین نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورز دی ہیں, ہم نے خود اس مشین کو کریٹ کیا, اسی مشین کے تھرو ہم نے اپنی پاورز دیکھی اور پھر ہمیں یقین ہوا. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ, پھر ہمیں یقین ہوا کہ واقعی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک پاور ہے, اشرف المخلوقات ہے اس کائنات میں, ہمیں ایسی پاور سے نوازا ہے کہ ہم تمام چیزوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے اس کوسچن کا آنسر آپ نے ابھی تک نہیں دیا کہ جو لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں, مایوس رہتے ہیں, اسٹریس میں رہتے ہیں, ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے, وہ کیا اٹریکٹ کرتے ہیں, وہ کیا اٹریکٹ کرتے ہیں؟ چلو یہ آپ کی یہ مراد پورے ہو جائے گی, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے خالد جی. اس کا بات یہ ہے کہ ناظرین یہ بھی بڑی کچھ سمجھتی ہیں, یہ ویسا ایک سوال ہی کرتی ہے, بہت کچھ سمجھتی ہیں کیونکہ یہ اس چیزوں پہ خالدہ اسٹڈی کرتی ہے اور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور ہمیشہ ہم تمام سیمینار جتنے بھی کچھ کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں. خالدہ اور میرے عزیز ناظرین, بات یہ ہے کہ جو لوگوں کی صحت صحیح نہیں ہوتی ہے, جو لوگ صحیح طریقے سے ان کی زندگی میں چیزیں بحال نہیں ہوتی ہے, ان کا وجہ صرف اور صرف سائنس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں, سائیکلوجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جیل سائنسز کے میٹا فزیکل سائنس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, وہ لوگوں کا صرف اور صرف قصور ہوتا ہے خود کا, یعنی وہ خود اس چیزوں کو سمجھتے نہیں اور اپنے صلاحیتوں کو سمجھتے نہیں, اپنے ایکسلنسز کو نہیں سمجھتے ہیں جس کے ذریعے ادرس کو اٹریکٹ کریں, دوسری چیزوں کو اٹریکٹ کریں, ہیلتھ کو اٹریکٹ کریں. یہی وجہ ہے. اس کا جواب آپ کو مل گیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور کہ اگر ہم ایک فیملی ہے, جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ اپنے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے والدین کا بچوں کے ساتھ, وہ اگر ان کے لیے برے الفاظ یوز کرتے ہیں, تو جو ہم الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی انرجی کی شیپ میں ہوتے ہیں جی. اور جب آپ اتنی نیگیٹو انرجی اس گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی سائیکولوجیکل اور فزیکل بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. بالکل. اگر کوئی شخص کسی گھر میں ہے اور وہ نیگیٹو سوچتے ہیں, ہمیشہ نیگیٹو بولتے ہیں, نیگیٹو سوچتے ہیں, اور اچھائی کے لیے بھی نیگیٹو سوچتے ہیں, اور برائی تو ظاہر ہے اس نے تو بہت نیگیٹو پھر ایکشن بھی لینا ہوتا ہے ان کو نا جی. ایسے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایکشن لیتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ماحول نیگیٹو بن جاتا ہے, وہ ماحول سے پھر دوسرے لوگ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے لوگ بھی ساتھ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کی بھی صحت خراب ہو جائے اس کے اپنے صحت تو لازمی خراب ہونے والے ہوتے ہیں. جیسے ہم فرض کریں کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ بھی جب اس کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, یا والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو پڑھتے نہیں ہو, آپ سوچتے ہو فلاں کا بچہ, کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ, صحیح, تو وہ بھی ایک نیگیٹو انرجی نکلتی ہے جو بچے پہ اثر کرتی ہے اور بچہ اسی طرح سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں خالدہ, ایک ہوتا یہ ہے بھی تو ایک اٹریکشن ہے نا جی, ایک ہوتا ہے گائیڈنس, گائیڈ کرنا, نالج ادر تک پہنچانا, سکھانا. اگر ہم یہاں پر کسی نیگیٹیوٹی پہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ نیگیٹو ہو گئے. لوگ نیگیٹو پازیٹیو چیزوں کو سیکھنا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. ایک گھر میں اگر کوئی شخص بات کر رہے ہیں نیگیٹو سے,
تو وہ اس پہ نہیں لینے چاہیے. اگر کوئی نیگیٹو بات کر بھی رہے تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم مجھے نیگیٹو سجیشن دیتے ہو. زیادہ تر میں نے دیکھا کہ ہم نے یہاں شو میں ذکر کیا اور اوپر سے کال آ گیا کہ آپ نے جو ہے نا بہت برائیاں جو برائیاں تھے وہ میرے میں سب ہے, اور آپ نے جس چیز کی ذکر کیے ہے وہ تمام برائیاں میرے میں ہے. تو آپ نے میرے ساتھ میرے فلاں تھا تو آپ نے نہیں ذکر کرنا تھا, اب تو وہ میرے لیے اور برا ہو جائے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں اس کا کیا حل ہے خالد؟ آپ کیا کہیں گے اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس کا آنسر میں یہی دوں گی کہ ہم تو ایک جنرل بات کرتے ہیں, کسی ایک شخص کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں اپنے مختلف طرح کے جو مسائل ہیں. بچوں جو اسٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بالکل خالدہ, نہیں یہ کہہ رہے ہوتے وہ کہ مثال کے طور پہ یہ برائی تو فلاں میں ہے. اب یہ دیکھیں ہاں ہمارا گھر کا ماحول اس لیے خراب ہے, ٹھیک ہے, اس لیے خراب ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے گھر میں آ گئی یا وہ آ گئے یا اس کے خیالات نیگیٹیو ہے یا اس کی نیگیٹیو ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا نیگیٹیو سوچتے ہیں اور پھر واقعی ہر کسی کے لیے اور اسے پھر جنگ جھگڑا بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی خالدہ, یہاں پر ہونا یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے طور پہ خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. خود کو ٹھیک کرنے کا فائدہ ہے, ان کو فائدہ ہے. بس بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ جو برا ہو رہا ہے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. اگر بدلہ نہ لیں گے تو یہ اور سر پہ سوار ہو جائیں گے. کبھی کبھی ایسے ضرور ہوتے ہیں لیکن اپنوں میں نہیں ہوتے. جو آپ کے گھر میں ہے, آپ کے ارد گرد میں ہے, اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ضرور اپنے حق مانگے, اپنے حق کا ضرور طلب کریں, مگر اس طریقے سے نہیں کہ آپ بھی اسی طرح بن جائے کہ ہم بھی اسی طرح بن کے اور ہم بھی وہی کر کے دکھائیں. یہ جو بات ہم کر رہے خالدہ کہ اٹریکشن جو ہو رہے ہیں نا, اب ان کے خیالات اٹریکٹ کر رہے ہیں, نیگیٹو خیالات اپنے ماحول کو نیگیٹیولی اٹریکٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے سارے رشتے غلط بن جاتے ہیں. جو بھی رشتہ جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں, ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں کیونکہ وہ خود ان کے خیالات غلط ہوتے ہیں. ابھی میرے کوسچن کا آنسر مجھے مل گیا کہ ہمیں خود اپنی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو کرنا ہے. ہاں, پازیٹیوٹی کا مطلب ہے پازیٹیو اٹریکشن, نیگیٹیو خیالات کا مطلب ہے نیگیٹیو اٹریکشن. جو بھی ہم ماحول کو اٹریکٹ کرتے ہیں دو قسم کے اٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دو قسم متاثر کرتے ہیں, دو قسم کے اٹریکشن ہمارے اندر ہوتے ہیں, نیگیٹیو اور پازیٹیو. تو اٹریکشن جو ہے وہ ہمارے پازیٹیو خیالات کے ہمارے ماحول اس سے پازیٹیو بنتا ہے اور ہمارے فیوچر برائٹ ہوتے ہیں. اور اگر فرض کریں کوئی شخص ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو سوچتا ہے تو اس کو کوئی ایک ٹپ ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پازیٹیو اپنی جو پاورز ہیں ان کو. مجھے یاد ہے کہ آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر کبھی آپ کے مائنڈ میں نیگیٹو خیال آتا ہے کہ شاید میں مثال کے طور پہ ایک کام ہے جو آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, یا میں شاید 95% آپ کو یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور 5% ہے کہ میں کر سکتا ہوں, تو آپ اپنی جو اچھائیاں ہیں ابھی تک جو آپ کام کر چکے ہیں پازیٹیو, اس کے بارے میں سوچیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایک آدھ کام اگر آپ سے نہیں ہوا تو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ شاید میں یہ کام بھی نہیں کر سکوں گا. ہر کام سے ریلیٹڈ, چاہے وہ آپ کا بزنس سے ریلیٹڈ ہے, چاہے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ جو آپ کے اندر اچھائیاں ہیں یا جو کامیابی آپ حاصل کر چکے ہیں آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچیں, تو آئندہ بھی مزید آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. زبردست آپ نے ایکسپلین کیا خالدہ. میں تھوڑا اور ناظرین کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے 3 نظاموں پر مشتمل ہے, 3. ایک ہے آپ کے پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ 3 نظام ہے جو آپ نے اٹریکٹ کیے ہیں, آپ میں اٹریکشن ہے, متاثر کیے ہیں آپ نے اور کر رہے ہیں متاثر. آپ فیوچر کو آپ متاثر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاسٹ کو آپ نے متاثر کر چکے ہیں.
اب آپ میں تاثر ایسا ہو کہ پریزنٹ میں آپ فیوچر کو متاثر کریں. آپ اپنے جو ہے نا 50 سال پیچھے کو آپ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کہ پریزنٹ میں اسی وقت میں ابھی اس حال میں کوئی ایسا سوچیں, ایسے پلاننگ پازیٹیو پلاننگ بنائیں, ایسے پازیٹیوٹی اندر لیں اور خیالات کو سب کے لیے ایسے اچھے کر لیں, اپنی زندگی کے لیے ایسے برائٹ کر دیں, مایوسی سے نکلیں اور ارادہ بنائیں, اپنے آرگنائز طریقے سے اپنے گول سیٹنگ کریں اور آگے فیوچر میں آپ نے جو کرنا اچھا لکھیں تو اچھا آپ سے ہوگا. تو اس لیے آپ کو زیادہ تر یعنی نجات ملتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی سے انسان کو نجات ملتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک بہترین ٹپ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں, فارمولہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے اس حالت کو جو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, پازیٹیو سوچیں اپنے بارے میں. پازیٹیو سب سے پہلے کہ آپ کے اندر بڑی ایکسلنسز ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, بڑی پاور ہیں, بہت پاورفل ہے, آپ بہت طاقتور ہے, اشرف المخلوقات ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ اٹھ سکتے ہیں, آپ ہیلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں, ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں, ہیپینس کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ میں جان آئیں گے, جان جاگ جائیں گے آپ میں, آپ کے اندر ایک زندہ جیسا کہ ہو جاتا ہے انسان, پہلے جیسا ہوتا ہے جیسا کہ مردہ ہوتا ہے. تو آپ کو ذہنی سکون آئے گا, قلبی سکون آئے گا, سائیکولوجیکل آپ سکون ہوں گے, ڈیپلی کنسنٹریشن پاور آپ کی بڑھ جائے گی, ڈیپلی سوچ آپ کی جائیں گی اور اس طرح کے آپ متاثر کر سکیں گے اپنے ماحول کو. پازیٹیو سوچے, اچھا سوچے, اور ایسا کام زندگی میں کوئی نہیں ہے جو ناممکن ہو. کچھ پہ ابھی ہو جاتا ہے, کچھ پہ ٹائم لگتا ہے. یعنی جو انسان ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پاور سے نوازا. وہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پاسٹ ہے, پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے, تو کوئی بھی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیم پاورز دی ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. جی بالکل انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید میں نہیں کر سکتا ہوں تو شاید مجھے کم پاورز دی ہیں یا میں کچھ نہیں ہوں. اس سے انکار نہیں ممکن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر پاور. اللہ اگر اس کو کم بھی دیے ہیں تو بھی کم نہیں ہے, کیونکہ انسان 3 to 4% پاور استعمال کرتے ہیں. اگر چلو ان کو 10% بھی دے تو بھی ان کو کافی ہے. اگر دوسروں کو 100 دے, ان کو 10 دیا تو بھی بہت ہے. اس کو استعمال کرتے کرتے پوری زندگی ان کے گزر جائیں. ایک اور بات ویورز کے لیے, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ آپ اپنے گولز جو ہیں ان کو سیٹ کریں. جیسے ہم لوگ فرض کریں ایک دن پہلے ہم رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے پین لیں اور پیپر لیں اور اس پہ اگلے دن کی جو ہماری پوری روٹین ہے اس کو 1 by 1 کر کے لکھ لیں کہ ہمیں سب سے پہلے سب سے فرسٹ پہ کون سا اہم کام ہے جس کو کرنا ہے. صبح نماز پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کی, اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا. ابھی رمضان چل رہا ہے تو اگر عبادت کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا تو ہم زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے اہم کام اس دن کا کون سا ہے وہ ہم لکھیں. پھر اس کے بعد 1 by 1 کر کے جب ہم اپنی پورے اگلے دن کی روٹین لکھتے ہیں اور وہ ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم 1 by 1 کر کے اس کام کو کر لیتے ہیں. اور شام تک ہم لوگ مینٹلی طور پہ بہت ریلیکس ہوتے ہیں. اور جب آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے, خیال آیا کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا اور وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا, تو جب آپ کو یاد آئے گا تو آپ کے اندر ایک سٹریس اور آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ ڈپریشن میں رہیں گے کہ میرا یہ بہت اہم کام تھا میں نہیں آج کر سکا ہوں. اس طرح سے ہوتا ہے. تو ویورز اپنے جو گولز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اگر ویسے HMF جو ہیومن میگنیٹک فورس ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے جو اپنے گولز ہیں وہ لوگ اچیو کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں. اور اگر کسی نے HMF ہیومن میگنیٹک فورس نہیں کیا ہے, ہاں بالکل HMF تو وہ اپنی ڈیلی روٹین لکھ سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. HMF تو آپ ہمارے پاس آپ کو آنا ہوگا تو کر سکتے ہیں.
مگر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس طرح خالدہ آپ کو بتا رہی ہے، آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ اپنے زندگی کو کاغذ پہ لے آؤ، آپ اپنے جو کرنا چاہتا ہے فیوچر میں اس کو کاغذ میں لاؤ، اس میں ان کو آپ اپنی ڈائری میں لے آؤ، اس کو لکھ لو، ان کو ایک لائف بہت مینیج ہو جاتی ہے، آپ کا ٹائم بہت مینیج ہو جاتا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ٹائم کی کیا قیمت ہوتا ہے اور ٹائم کا اچھی طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹائم پہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں. ابھی آج جو آپ نے کرنا ہے پازیٹیو خیالات، پازیٹیوٹی آپ اندر لائیں گے. اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بھی تو ہم ریٹن فارم میں لکھتے ہیں، ان کو بھی ریٹن فارم میں لا سکتے ہیں. اپنے اچھائیوں، بہترین بات کہی ہے آپ نے، بہت زبردست، کہ آپ اپنے اچھائیوں کو لکھ لیں، اپنی خوبیوں کو، کہ آپ میں خوبیاں کیا ہے، اس پہ زیادہ فوکسڈ رہیں، کیونکہ جتنا زیادہ اس پہ فوکسڈ رہیں آپ کی صلاحیتیں جھاگتے رہیں گے. اور دن میں کئی بار اس پیپر کو آپ اپنی ایک چھوٹی نوٹ بک لے سکتے ہیں جو آپ کی پاکٹ میں رہے یا آپ کے والیٹ میں آپ رکھ سکیں، یا اگر آپ آفس میں ہیں تو آپ اپنے آفس میں رکھ سکیں، اور بار بار جو آپ کی خوبیاں ہیں ان پہ آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آپ کی پازیٹیو پاورز جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں. بہت زبردست. اور آپ اس کو پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو وہ بڑھتے جائیں گے تو اس کو آپ اور لکھتے رہیں. بالکل. خالدہ یہاں پر ہم بات یہ ہے کہ ہیلتھ کو، یعنی سب سے پہلے نیچر کے ساتھ ہمارے کنیکشن کیسے ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ مشینی مصنوعی ماحول میں ہے، ہم کس طرح ہم کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی فزیکل میڈیکل کے حوالے سے آپ پھل سبزی کو استعمال کریں تو آپ کی باڈی نظام بہت اچھے ہو جائیں گے، بہت بہترین ہو جائیں گے. ایک میٹا فزک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، نیچر کے ساتھ منسلک ہونے کا جو طریقے بہترین سے ہے، میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے. آپ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، آنکھیں بند کر لے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، دیکھیں آپ کتنے سکون پائیں گے. آپ کا کسی ایک منظر کو تصور کرے، کسی خوبصورتی کو تصور کرے، اور رات سونے سے پہلے آپ تھوڑی میڈیٹیشن کریں. اور ایک کام کریں کہ آپ خود اس طرح آپ کو کرنا ہوگا کہ اپنے جو صلاحیتیں آپ کا ہے ان کو دہرانے ہوں گے، آپ کو ذہن میں رکھے کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیے، اور جو زندگی میں آپ نے اچھایا کیے ہیں ان کو بھی ایک بار دہرائیں کہ آپ ایسے کام جو تھا، جو پاسبل نہیں تھا، وہ پاسبل ہو گئے. تو آپ اٹریکٹ کریں گے، اٹریکشن ہوں گے، آپ کو ہیلتھ آپ کے اچھے ہو جائیں گے، اور آپ ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کریں گے، اور اسی طرح سکسس اور ہیپینس کو اٹریکٹ کریں گے اگر اپنے ایکسلنسز کو آپ بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح بچوں کے حوالے سے ہے، جیسے HMF جو ہیومن میگنیٹک جو لیول 2 ہے، اس میں آپ ایڈلٹ کے جو باڈی لینگویج ہے اور مائنڈ پاور ہے اس کو PMBL جو کورس ہے وہ کرواتے ہیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی ہیں. صحیح. تو بچوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جیسے ہمارے پاس بہت ساری لیڈیز آتی ہیں، ان کے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، جو کالج گوئنگ ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح. تو اگر ہم وہ پھر وہاں پہ ہمارے پاس بھی آ کے ان کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں میرے فلاں بھائی کا بچہ ہے، فلاں بہن کا بچہ ہے، وہ زیادہ پڑھتا ہے، یہ نہیں پڑھتا ہے، اس کو سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھتا ہے، یہ اس طرح سے. اگر ہم بچوں کی بھی خوبیاں آپ اپنے ہر لیکچر میں بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کا بہیو ہونا چاہیے. صحیح. جی بالکل. اس کے بارے میں مزید تھوڑا سا. بچوں کی خوبیاں خالدہ اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ترین ہے کہ ہم پوری لائف ان کی آگے جا کے وہی چیزیں پھر ان کے ساتھ رہتی ہیں، وہی چیزیں رہتے ہیں کہ ہم جو بھی جس طرح کہ ہم نے ایک بیج ہم نے بوئے جی، اور وہ پھر جو ہے نا ایک درخت بن جاتے ہیں، ایک پھل دیتے ہیں. اسی طرح بچے ہیں، تو بچے جو ہے ایک پھول کی طرح ہیں. آپ نے بیج بوئے ہیں اور پھول ہے، آپ ایک نازک ہوتے ہیں بہت سی. تو اس طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ بیہیو کریں کہ ان کی جو ایکسلنسز ہے، ان کی جو اچھایا ہے، ان کو بیان کریں، اس کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں اور بتاتے رہیں ان کے اپنی خوبیوں کو، اور جو اچھا کام کرتا ہے اس پہ انعام دیتے رہیں، ان کو سراہتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. تو بچے بھی اسی طرح کے اٹریکٹ ہوتے ہیں اپنی اچھائی سے، اور پھر اچھا کرتا ہے، اچھائی کی طرف ان کا دھیان ہو جاتا ہے.
اب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ناظرین، میں جب پہلی بار جب میں سیکھ رہا تھا کار ریسنگ اور یہ جو اسکوٹر ریسنگ میں جو سیکھ رہا تھا، سب سے پہلے جو ہیوی بائک ہے، یہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا مجھے کہ اگر آپ ڈریں گے کسی سائٹ پہ، اگر وہ اترائی آتے ہیں آپ ڈریں گے تو آپ کے زیادہ تر جو ہے نا آپ کا گاڑی کا جو ہے نا وہ سائڈ پہ جائیں گے. تو میں نے دیکھا واقعی ایسا ہے. اس طرح واقعی یہ جملہ بہت بے جان نہیں ہے کہ جو ڈر گئے وہ مر گئے. اور ہمیں اچھائیوں کو بیان کرنا ہے، خوبیوں کو بیان کرنا ہے. اگر آپ کے اچھائی کی طرف دھیان ہے تو اچھائی کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف ہے تو برائی کی طرف جائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت نہیں ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملیں گے کسی بہت ہی بہترین اور خوبصورت موضوع کے ساتھ. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں اور خالدہ کو اجازت دیں. زندگی گزاریں لیکن اویئرنیس کے ساتھ، اپنے آپ کو جان کے زندگی گزاریں. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی بہت اچھے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.